5 عورتوں کو نیند نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو کہیں آپ ان 5 عورتوں میں شامل تو نہیں۔ وہ 5 عورتیں یہ ہیں: نمبر 1، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جنہیں رات کو سکون کی نیند نصیب نہیں ہوتی؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان 5 عورتوں کا ذکر فرمایا ہے جو رات بھر کروٹیں بدلتی رہتی ہے۔ یہ صرف کہانیاں نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور شاید ہم میں سے کوئی انہی عورتوں میں شامل ہو۔ یہ دنیا سکون اور بے سکونی کا امتزاج ہے۔ لاکھوں لوگ بستروں پر لیٹتے ہیں، نیند کی آس لگاتے ہیں، مگر سب کو نیند میسر نہیں آتی۔ کچھ آنکھیں ایسے بھی ہیں جو رات بھر جاگتی ہیں، کچھ دل ایسے بھی ہیں جو سکون کی تلاش میں تڑپتے ہیں، اور کچھ روحیں ایسی ہیں جنہیں اندھیروں میں بھی خوف اور سوالات جگاتے رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایسی عورتوں کا ذکر فرمایا ہے جو رات کو نیند سے محروم رہتی ہے؟ ہمارا آج کا مضمون ہے 5 عورتوں کو نیند نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 5 عورتوں کو رات کو نیند نہیں آتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ 5 عورتیں کون کون سی ہیں؟ ان کے دلوں کی بے چینی کا راز کیا ہے؟ ان کی آنکھوں کی بیداری کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ یہ 5 عورتیں عام عورتیں نہیں ہیں، ان کی کہانیاں ہر سننے والے کو چونکا دیتی ہے۔ ان 5 عورتوں کا ذکر محض ایک داستان نہیں بلکہ ایک ایسا آئینہ ہے جو ہمیں اپنی حقیقت دکھاتا ہے۔ شاید اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تذکرہ فرمایا، تاکہ ہر انسان سوچے کہیں ہم بھی انہی میں شامل تو نہیں۔ سامعین، بات کرتے ہیں ان 5 عورتوں میں پہلی عورت کی جس کو نیند نہیں آتی۔ وہ عورت جس کا دل قبر کی تنہائیوں کو سوچ کر کانپتا ہے، وہ عام عورت نہیں۔ اس کے دل میں ایک ایسا خوف جاگ اٹھا ہے جو بڑے بڑے بہادروں کو بھی ہلا دے۔ دن بھر دنیا اسے بہلانے کی کوشش کرتی ہے، رشتہ دار، ہنسی مذاق، خوشیوں کے لمحے سب موجود ہوتے ہیں، مگر جیسے ہی رات کا اندھیرا پھیلتا ہے، جیسے ہی بستر کی تنہائی ملتی ہے، اس کے دل میں ایک ایسی لرزہ خیز سوچ اترتی ہے جسے سن کر آپ بھی کانپ جائیں گے۔ وہ سوچتی ہے، قبر میں کیا ہوگا؟ وہاں تو نہ شوہر ہوگا، نہ اولاد، نہ کوئی سہارا، صرف ایک تنگ و تاریک گھڑا اور میرے اعمال کا بوجھ۔ یہ عورت خوشیاں چاہتی تو دنیا کے رنگینوں میں کھو سکتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس کے دل میں گونجتا رہا۔ عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور اس کی تیاری کرے۔ یہی الفاظ اس کی راتوں کا سکون چھین لیتے ہیں۔ نیند کا غائب ہو جانا دراصل اس کے جاگتے ضمیر کی نشانی ہے۔ وہ سوچتی ہے، جب منکر نکیر سوال کریں گے تو کیا میں جواب دے سکوں گی؟ جب قبر کے دروازے بند ہو جائیں گے تو میرا سہارا کون ہوگا؟ یہ سوالات اسے تڑپا دیتے ہیں۔ تاریخ میں ایسی ایک نیک خاتون کا ذکر آتا ہے۔ بظاہر وہ گاؤں کی ایک عام عورت تھی، نہ کوئی بڑی دولت نہ شہرت، لیکن اس کے اندر ایسا خوف خدا تھا، پورا گاؤں اس پر حیران تھا۔ لوگ کہتے ہیں، رات ڈھلتے ہی جب سب اپنے بستروں پر غافل پڑے ہوتے تو اس کے کمرے سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آتی۔ ایک دن ایک پڑوسن نے ہمت کی اور پوچھ لیا، بہن تمہیں نیند کیوں نہیں آتی؟ اس پر وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، جب میں لیٹتی ہوں تو قبر کا اندھیرا یاد آ جاتا ہے۔ سوچتی ہوں وہاں زمین کی سختی ہوگی، گہرائی ہوگی، تنہائی ہوگی، کوئی ساتھ نہ ہوگا سوائے میرے اعمال کے۔ میرا دل کانپ جاتا ہے اور نیند غائب ہو جاتی ہے۔ پڑوسن نے کہا، بہن
اللہ کی رحمت بہت واسع ہے۔ مگر وہ عورت پھر رو پڑی، ہاں رحمت ہے، مگر رحمت کے حقدار وہی ہیں جو اپنی زندگی اس کے حکم کے مطابق گزاریں۔ میں اپنے گناہ کو یاد کرتی ہوں تو دل دہل جاتا ہے، اس لیے نیند میری دشمن بن جاتی ہے۔ اس عورت کی پہچان یہی بن گئی، سادہ زندگی گزارتی، دوسروں کے دکھ بانٹتی، کھانے میں کفایت شاری کرتی، لیکن قبر کا خوف اس کی آنکھوں کو سکون نہ لینے دیتا۔ وہ ہر رات آنسو بہاتے ہوئے دعا کرتی، اے اللہ، قبر کو میرے لیے باغ بنا دینا، اسے آگ کا گڑھا نہ بنانا۔ یہ کہانی سن کر کیا آپ کے دل میں بھی سوال نہیں اٹھتا، کیا ہم بھی ان لوگوں میں ہیں جو اپنی قبر کو یاد کر کے جاگتے ہیں، یا ہم ان غافلوں میں ہیں جو بستر پر چین سے سو جاتے ہیں؟ سامعین، بات کرتے ہیں ان 5 عورتوں میں دوسری عورت کی جس کو نیند نہیں آتی۔ وہ عورت جس کا ضمیر اس کے گناہوں پر ملامت کرتا ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس کا ضمیر اس کے گناہوں پر چیخ اٹھتا ہے۔ عام لوگ گناہ کرتے ہیں اور اگلے دن بھول جاتے ہیں، لیکن یہ عورت نہیں بھولتی۔ ہر خطا، ہر لغزش اس کے دل میں ایسے گونجتی ہیں جیسے کسی سناٹے میں اچانک بجلی کڑک جائے۔ وہ چاہے دنیا کی محفلوں میں بیٹھے ہنسنے کی کوشش کرے یا اپنے دل کو بہلانے کے بہانے ڈھونڈے، لیکن اندر کا ضمیر اسے بار بار جھنجھوڑ دیتا ہے۔ رات کا سکون باقی گھروں میں چھا جاتا ہے، چراغ مدھم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عورت اپنے دل کی عدالت میں کھڑی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے۔ یہی دھبے اس عورت کی آنکھوں کے سامنے بار بار ابھرتے ہیں۔ سوچیں، وہ عورت جب تنہائی میں بیٹھی ہوتی ہے تو اچانک یاد آتا ہے کہ فلاں دن اس نے کسی یتیم کو رنج دیا تھا، فلاں لمحے کسی نے کسی کی عزت پر بات کی تھی یا کوئی جھوٹ بولا تھا۔ یہ یادیں اس کے دل کو نوچتی ہیں۔ ایک بار اس کی بیٹی نے رات کو پوچھا، ماں، سب سو گئے ہیں، آپ جاگتی کیوں ہیں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا، بیٹی، جب تم سوتی ہو تو میرے گناہ جاگ اٹھتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ گناہ کتنے خاموش قاتل ہوتے ہیں؟ وہ عورت جانتی تھی کہ دنیا اسے نیک یا گناہ گار کہے، اصل حقیقت تو قبر کے اندھیرے میں سامنے آئے گی۔ ایک رات وہ مسجد کے قریب بیٹھی رو رہی تھی۔ امام نے پوچھا، بہن، کس چیز نے نیند چھین لی ہے؟ اس نے کہا، میرے گناہ۔ امام نے کہا، اللہ کی رحمت اور اس کی غضب پر غالب ہیں۔ لیکن اس کا دل کانپتے ہوئے بولا، رحمت انہی کے لیے ہے جو پلٹ آئیں۔ اس دن کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ ہر دن ایک نیکی کرے گی تاکہ پرانے گناہوں کو دھو سکے۔ یتیموں کو کھانا کھلانا، بیماروں کو سہارا دینا، راتوں کو توبہ کرنا اس کی عادت بن گئی۔ مگر تجسس یہ ہے کہ جتنا زیادہ وہ نیکی کرتی اتنا ہی ضمیر کی چبھن بڑھتی، نیند اس کے قریب آتی ہی نہیں تھی۔ یہ عورت دراصل اس حقیقت کی زندہ مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی 5 عورتوں کو رات کو نیند نہیں آتی، اور ان میں وہ ایک ہے جس کا ضمیر گناہوں پر ملامت کرتا ہے۔ سامعین، بات کرتے ہیں ان 5 عورتوں میں سے تیسری ایسی عورت کی جس کو نیند نہیں آتی۔ وہ عورت جو حسد کرنے والی ہو۔ یہ سنو، وہ عورت جس کے دل میں حسد کا کانٹا لگا ہو، وہ انہی 5 عورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی 5 عورتوں کو رات کو نیند نہیں آتی، باقی سب دنیا سکون کی نیند سو رہی ہوتی ہیں، مگر یہ عورت کروٹوں پر کروٹیں بدلتی رہتی ہے۔ اس کا دل دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر سلگنے لگتا ہے۔ کسی کو عزت ملے یا دولت، کسی کے گھر سکون ہو یا نعمت، اس کے دل کی آگ بجھنے کے بجائے اور بھڑک اٹھتی ہے۔ یہی آگ اس کی نیند چرا لیتی ہے۔ مسکراتے ہوئے بھی
اس کا دل اندر ہی اندر سے جلتا رہتا ہے، لیکن یاد رکھو حسد صرف دوسروں کو نہیں جلاتا، یہ سب سے پہلے حسد کرنے والے کے دل کو راکھ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حسد کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ زہر نیند بھی چھین لیتا ہے اور سکون بھی۔ یہی وجہ ہے کہ حسد کرنے والے عورتوں راتوں کو سونے کے بجائے آہوں میں گزار دیتی ہیں۔ ایک گاؤں کی خاموش فضاؤں میں دو عورتیں رہتی تھیں۔ ایک کے گھر خوشحالی تھی، رزق و راحت کی نعمتیں ہر طرح بکھرتی تھی اور وہ ہر سانس میں شکر کرتی، مگر دوسری عورت کے دل میں ایک چنگاری جلتی تھی، حسد کی آگ جو سکون کھا جاتی ہے۔ جب بھی پہلی عورت کے گھر نئے کپڑے آتے یا مہمانوں کی رونق جمتی، یہ عورت رات بھر کروٹیں بدلتی رہتی، دل میں تسلی دیتی کہ شاید کل میرا وقت آئے گا، مگر پھر وہی جلتی آگ اس کے دل کو بھسم کر دیتی ہے۔ آخر کار حسد اس پر ایسا اثر ڈالا کہ اس نے دعا کی، یا اللہ اس کی نعمتیں چھین لے، لیکن تقدیر نے پلٹ کھایا، آزمائش اس کے اپنے گھر اتری، فاقے شروع ہوئے، بیماری نے گھیرا اور سکون بالکل چھین گیا۔ اسی لمحے گاؤں کے ایک بزرگ نے اسے سمجھایا، بیٹی دوسروں کی نعمتیں حسد سے نہیں جاتی، صرف اپنا چین اور اپنی راتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ سن کر اس کا دل لرز گیا، آنکھیں بہنے لگی، وہ تڑپ کر بولی، میری نیند کی دشمن دوسروں کی خوشی نہیں ہے بلکہ میرا اپنا حسد تھا، اور پھر وہ اللہ کے حضور جھک گئی۔ اس دن کے بعد اس کی راتیں حسرت اور آگ میں نہیں بلکہ ایک دعا اور صبر میں ڈھلنے لگی۔ سامعین، بات کرتے ہیں ان 5 عورتوں میں سے چوتھی ایسی عورت کی جس کو نیند نہیں آتی۔ عاشق عورت۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جنہیں رات کے اندھیروں میں نیند نہیں آتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 عورتیں ہیں جنہیں سکون کی نیند نصیب نہیں ہوتی، اور انہی میں سے ایک ہے عاشق عورت۔ مگر یہ کیسی عاشقی ہے جو دل کو سکون نہیں دیتی بلکہ راتوں کی نیند چھین لیتی ہے؟ عاشق اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہو تو دل راحت ملتی ہے، روح کو نور ملتا ہے، لیکن جب یہ عاشق دنیاوی تعلقات، ناجائز وابستگیوں یا کسی ایسے رشتے میں ڈھل جائے جس کی اجازت دین نے نہ دی ہو، تو یہی عاشق انسان کو بے چین، دل کو مضطرب اور آنکھوں کو بیدار رکھتا ہے۔ عاشق عورت دن میں ہنستی مسکراتی دکھائی دیتی ہے، مگر رات آتی ہے تو اس کی آنکھیں جاگتی رہتی ہے، دل کسی کے چہرے کو یاد کرتا ہے، سوچیں کسی تعلق کے گرد بھٹکتی ہے، اور خیالات کا طوفان سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ کبھی وہ خوش فہمیوں میں بہکتی ہے اور کبھی غم کے اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے۔ روایات ہے کہ ایک شہر میں ایک عورت تھی، جوانی میں حسین بھی اور مالدار بھی، ہر کوئی اسے دیکھ کر متاثر ہوتا، مگر اس کا دل ایک ایسے شخص پر ٹھہر گیا جو اس کی محبت سے بے خبر تھا۔ دن وہ اپنے کاموں میں گزارتی، مگر رات آتی تو دل بے قرار ہو جاتا، بستر پر کروٹیں بدلتی مگر نیند پاس نہ آتی، گھنٹوں اس شخص کے بارے میں سوچتی رہتی جسے وہ چاہتی تھی۔ اس کی دعائیں، اس کے خواب، اس کی تمنائیں سب اسی ایک انسان کے گرد گھومتے۔ ایک دن اس کی ایک نیک سہیلی نے حال دل دیکھا اور کہا، بہن، دنیا کا عاشق کبھی دل کو سکون نہیں دیتا، یہ تو دل کو زخمی کرتا ہے۔ اگر تم اپنی محبت کو اللہ کی محبت میں بدل دو تو دیکھو گی کہ سکون کیسے دل میں اترتا ہے۔ وہ عورت یہ بات پہلے نہ سمجھ سکی، لیکن جب وقت گزرا تو حقیقت نے اس پر پردہ اٹھایا۔ چہرے پر تھکن، آنکھوں میں پژمردگی اور دل میں بوجھ بڑھنے لگا۔ ایک رات وہ ٹوٹ کر اللہ کے حضور روتی رہی اور پکار اٹھی، اے رب، میں نے غلط جگہ دل لگایا، اب میں تجھ سے محبت کرتی ہوں،
تو مجھے سکون عطا فرما۔ اسی دن سے اس کی زندگی بدل گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ راتوں کو جاگتی ضرور تھی، مگر نیند کی تلاش میں نہیں بلکہ عبادت میں۔ اس کے آنسو اب دنیاوی یادوں پر نہیں بلکہ اللہ کی محبت اور اپنی کوتاہیوں پر بہتے، اور یوں وہ عاشق عورت بھی سکون کی اصل منزل پا گئی۔ یہی حقیقت ہے، دنیا کے عاشق نیند چھین لیتا ہے، مگر اللہ کی محبت دل کو سکون، روح کو راحت اور راتوں کو نورانی بنا دیتی ہے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں ان 5 عورتوں میں آخری 5ویں ایسی عورت کی جس کو نیند نہیں آتی۔ وہ عورت جو اپنی زبان کے تیروں سے خود کا سکون کھو دیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کے سکون کو سب سے زیادہ کون سی چیز برباد کرتی ہے؟ بظاہر دل کی بے قراری یا دنیاوی غم، لیکن اصل میں وہ زبان ہے جو یا تو سکون کا سبب بن جاتی ہے یا پھر راتوں کو نیند چھین لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 عورتوں کو رات کو نیند نہیں آتی۔ انہی میں سے ہے وہ عورت جو اپنی زبانوں کے تیروں سے دوسروں کو زخمی کرتی ہے اور آخرکار خود ہی بے سکونی کا شکار ہو جاتی ہے۔ زبان انسان کی پہچان ہے، یہی زبان عزت دلاتی ہے اور یہی ذلت کا باعث بنتی ہے۔ وہ عورت جو ہر وقت دوسروں پر سخت جملے برساتی ہے، لوگوں کے دل دکھاتی ہے اور ہر بات پر زہر گھولتی ہے، دن کے ہنگاموں میں شاید مطمئن نظر آئے، مگر جیسے ہی رات کی خاموشی چھا جاتی ہے اس کے دل کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے، وہی جملے اس کے کانوں میں گونجنے لگتے ہیں، وہی چہرے یاد آتے ہیں جو اس کے الفاظ سے نم آ گئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نیند اس کی آنکھوں سے روٹ جاتی ہے۔ ایسی بستی میں ایک عورت تھی جس کی زبان بجلی کی کڑک کی طرح تیز تھی۔ اسے عادت تھی کہ دل میں جو بات آئے وہ فوراً کہہ دیتی۔ اگر کسی نے ذرا سی غلطی کی تو وہ اس کو سب کے سامنے ذلیل کر دیتی، اگر کوئی نیک کام کرتا تو بھی اس کے لیے طنزیہ تیر تیار ہوتے۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے مگر اندر ہی اندر اس کے الفاظ کے زخم سہتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن اس عورت کے اپنے گھر میں جھگڑا ہوا۔ غصے میں آ کر اس نے شوہر اور بچوں کو ایسے جملے کہہ دیے جنہوں نے ان کے دل کو توڑ دیے۔ وہ دن اس کے گھر کی خوشیوں کا آخری دن ثابت ہوا۔ شوہر نے بات چیت کم کر دی، بچے اس سے کترانے لگے اور گھر کی فضا اجڑ گئی۔ رات جب وہ اپنے بستر پر لیٹی تو دن کے سارے الفاظ اسے کاٹنے کی طرح چبھنے لگے۔ اسے لگتا جیسے ہر جملہ ایک تیر ہے جو اب اسی کے دل کو کاٹ رہا ہے۔ پھر ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ زبان سے تیر چلا رہی ہے، مگر ہر تیر پلٹ کر اسی کے جسم میں لگ رہا ہے۔ وہ گھبرا کر جاگ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگلے دن وہ سیدھی ایک بزرگ خاتون کے پاس گئی اور کہا، میری زبان نے میرا سکون چھین لیا۔ بزرگ نے جواب دیا، بیٹی، زبان کو قابو میں رکھو، یہ جنت کا راستہ بھی ہے اور جہنم کا بھی۔ اس دن کے بعد اس عورت نے زبان پر قابو پانے کی کوشش شروع کر دی، مگر رات کو نیند اب بھی آسانی سے نہ آتی، پچھلے زخم اس کے دل میں تازہ رہتے۔ یہی ہے اس زبان کی طاقت جو دوسروں کو زخمی کرنے کے بعد انسان کو خود کا قیدی بنا دیتی ہے۔